أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی جانب کار خیر کرنے،
نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ لوگ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیہ کریمہ کے وسیلے سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور اس آیہ کریمہ میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے اس میں ایک صفت ہے جس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، چونکہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ امام کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ یہ واحد راستہ ہے پروردگار کی معرفت کا۔ پروردگار کی معرفت ذات کے اعتبار سے ناممکن ہے کہ لا تفکروا فی ذات اللہ۔ صفات کی معرفت، اسما کی معرفت اور افعال کی معرفت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی جتنا انسان کے اندر گنجائش ہے۔ معنی یہ نہیں ہے کہ تمام اسماء الہی ہم میں سما سکتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم اپنے ظرف کے مطابق اس سے کسب فیض کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام کی معرفت بھی، امام کی ذات کی معرفت ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ امام کو بھی پہچانا جائے گا تو ان کے صفات کے ذریعے پہچانا جائے گا، اور وہ صفات جسے پروردگار عالم نے یا خود ائمہ طاہرین نے اپنے لیے بیان کیا ہے۔ کیونکہ میں اسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آپ اس کو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک ایسا مثلث بنایا تھا جس میں کوئی چوتھا داخل ہی نہیں ہو سکا۔ یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، اے علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے۔ یعنی میرے اور تمہارے میں، الا انا یعنی میں بعنوان سید الانبیاء، میں بعنوان اول مخلوق، یا میں نے پروردگار کو پہچانا ہے یا تم نے پروردگار کو پہچانا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پروردگار کی وہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا اور اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس کے بعد بات یہاں پر رکی نہیں ہے، اور علی ما عرفنی الا اللہ وانت، اور علی مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے یا تمہارے۔ یہ معرفت نورانیہ اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ پیغمبر مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا۔ اب کس منزل پر ہے مقام نبوت اور کس منزل پر ہے سرکار کی ذات کہ کسی نے نہیں پہچانا، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی فرشتہ، کچھ نہیں، الا اللہ وانت، سوائے خدا کے اور تمہارے۔ اور بات یہاں پر بھی نہیں رکی، اور علی ما عرفک الا اللہ وانا، الا اللہ وانا، اور علی تم کو بھی کسی نے نہیں پہچانا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ علی تم کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے۔
تو یہ معرفت کی جو منزل ہے یہ تو ایک بہت بلند مقام ہے، اور یہ بہت عظیم مرحلہ فکر ہے کہ جہاں تک انسان پہنچ کے سوچے یعنی کیا مطلب کہ ہمیں کسی نے نہیں پہچانا، تمہیں کسی نے نہیں پہچانا، خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، اور ادھر سے ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں معرفت کے لیے۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہم پیدا کیے گئے ہیں معرفت کے لیے، لیکن کچھ ایسا مقام ہے کہ جہاں تک فکر بشری کی رسائی نہیں ہے۔ لی مع اللہ حال لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، میں نے اسی اشرے میں کہا میرے اور خدا کے درمیان کچھ حالات ہیں۔ لی مع اللہ حال، اللہ کے ساتھ ایک حال ہے، ایک کیفیت ہے کہ جس کو نہ کوئی ملک مقرب درک کر سکتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل درک کر سکتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا؟ تو اگر سمجھ سکتا ہوتا تو بتا ہی دیتا، لیکن کچھ ایسا ضرور ہے کہ جو سخت ہے، توجہ کیجیے گا، کچھ ایسا ضرور ہے کہ جو فکر بشری سے بالاتر ہے، کچھ ایسا ضرور ہے کہ جہاں پر رسائی ممکن نہیں ہے انسان کی، جہاں جا کر کے ذہن تھک کے ٹھہر جاتا ہے۔ وہ یہ ہر جگہ پہ ہے، آج بھی وہ ایک اسی سلسلے کی ایک کڑی جو پردہ غیب میں ہے۔ کہ آج جمعہ تھا، امام کا تذکرہ ہو گیا اسی بہانے سے صحیح، کہ آج وہ بھی جو پردہ غیب میں ہے اس کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے یا پیغمبر کے۔ توجہ کہ انہی کے وسیلے سے سب کچھ مل رہا ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، کہ جن کی برکت سے تمام مخلوقات کو رزق مل رہا ہے۔ اور رزق سے مراد صرف یہی نہیں ہے جو ہم رزق ظاہری کھا رہے ہیں، نہیں، جس قسم کا رزق تصور ہو سکے۔ اللہم ارزقنی معرفتک، یہ بھی ایک رزق ہے۔ اور جہاں پر جس کو بھی رزق مل رہا ہے، جس چیز کا رزق مل رہا ہے، وہ حضرت کی برکت سے مل رہا ہے، اور انہی کے وجود سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ آپ سوچئے، یعنی کون سی ایسی شخصیت ہے؟ ہم سمجھتے ہیں وہ ایک انسان ہے ہم جیسا، لیکن ہم جیسا انسان تو ہے ظاہراً، لیکن باطن میں وہ اتنا قوی ہے کہ پوری کائنات کا نظام اس کے اشاروں پر ٹھہرا ہوا ہے۔ پوری کائنات کا نظام اس کے اشاروں پر ٹھہرا ہوا ہے، کہ اشاروں پر پوری کائنات گردش کر رہی ہے۔ بہرحال یہ مراحل فکر کافی بلند ہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ اگر ہم نے معرفت کے مقام پر مجالس پڑھ دی یا مجالس سن لی یا کتاب پڑھ دی تو ہم پہچان گئے انہیں۔ نہیں نہیں، اگر ہم بہت زیادہ پہچانیں گے بھی تو ان کی کچھ صفتوں کو پہچانیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ ان کے کچھ باتوں کو، ان کے کچھ نام کو، ان کی کچھ چیزوں کو پہچانیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ ورنہ معرفت ان کی ذات کی، ان کی معرفت نورانیت کہاں تک ہے اس کو تو ہم محسوس نہیں کر سکتے، پہچاننا تو دور کی بات ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی بات۔ اور اس کو آپ دیکھیے، ایک شخص نے دیکھا کہ جناب ابو ذر غفاری اور دوسروں سے بھی روایت کی گئی کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک انسان کا چہرہ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، تو کہا کہ ایسے جیسے تو کبھی تم نے دیکھا ہی نہیں ان کو، اس طرح دیکھ رہے ہو؟ کہا نہیں، ہم نے دیکھا تو ہے لیکن تم نے سنا نہیں ہے کچھ۔ کہا کیا نہیں سنا؟ کہ میں نے اپنے انہی کانوں سے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اس کا چہرہ دیکھا اس نے عبادت کی ہے۔
یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ مسجد سے باہر آئے، کہا مسجد میں کون کون ہے؟ کہا فلاں صاحب بیٹھے ہیں، فلاں صاحب بیٹھے ہیں، فلاں صاحب بیٹھے ہیں، ایک کوئی اور ہے میں نہیں پہچانتا۔ آنے والا مسجد میں کہ نیا کون آیا شاید کچھ، اور جو آ کر کے دیکھا تو نیا کوئی نہیں تھا، مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ رسول اللہ دیکھا جناب سلمان نے مثلا غلط بیانی سے کام لیا کہ کیا کہا؟ کہہ رہے تھے فلاں بیٹھے ہیں، فلاں بیٹھے، فلاں بیٹھے۔ پیغمبر کہتے ہیں ایک اور جو میں نہیں پہچانتا۔ پیغمبر مسکرائے، کیا سلمان کو بلا؟ جناب سلمان آئے، کہ تم نے کیا کہا تھا؟ کہ رسول اللہ یہ کہا تھا۔ کہا تم انہیں نہیں پہچانتے؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے۔ کہ رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ یا علی ما عرفک الا اللہ انا، تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے، تو میں کیسے پہچانوں کہ یہ کون ہے؟ اور یہ کوئی شوخی اور مزاح یہ نہیں ہے کہ جناب سلمان کوئی شوخی کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اسی طریقے سے کہ چلو، نہیں، بلکہ دنیا کو ایک درس دینا تھا، دنیا کو بتانا تھا، دنیا کے سامنے بیان کرنا تھا کہ جس انسان کو دیکھ رہے ہو یہ نہ سمجھنا کہ یہ اتنا ہی ہے۔ توجہ کیجیے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ اتنا ہی ہے، یہ وہ انسان ہے جس کو تم ظاہر، جس کا جسم دیکھ رہے ہو، اس ظاہری اعتبار سے حیت دیکھ رہے ہو، یہ ایک ہیکل نورانی ہے، یہ ایک جسم نورانی ہے، یہ ایک عالم دوسرا ہے کہ جہاں پر جا کر کے انسان کی فکریں لرز جاتی ہیں کہ وہاں سے علی ابن ابی طالب کا مقام شروع ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے پہچان لیا علی ابن ابی طالب کو، یہ اس منزل پر ہے، تم خالی ظاہر کو محسوس کر سکتے ہو، باطن میں علی کا کیا عالم ہے تمہیں کیا پتا علی کس منزل پر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور اسی لیے اب یہاں پر میں اس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، نہ بات بڑھ جائے گی، اسی لیے مولا کائنات کی زندگی میں متضاد چیزیں نظر آ رہی ہیں، تضاد آپس میں، کبھی علی یہ کہتے ہیں، کبھی مولا وہ کہتے ہیں۔ میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے نقل کی تھیں، جلدی سے کہوں تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ ایک جگہ کہتے نظر آتے ہیں، میں نے کہا بھی کچھ دن پہلے کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر، علوم کے دریا ہم سے پھوٹتے ہیں، کسی کا طائر فکر ہم تک پرواز نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جانب کہتے ہیں آہ من قلت الزاد وطول السفر، رو رہے ہیں یہ کہہ کر کے کہ راستہ کتنا طولانی ہے، زاد سفر کتنا کم ہے۔ کیسے سمجھے دنیا علی ابن ابی طالب کو، ایسا متضاد صفات کا مالک کہ جب دشمنوں کے سامنے آتے ہیں تو بڑے بڑوں کے جگر لرز جاتے ہیں۔ ایک آواز سے مولا کائنات کی علی کا چہرہ دیکھ کر کے دشمن سانس لینا بھول جائے، اور یہی علی جب یتیم بچے کے سامنے آتا ہے تو کانپنے لگتا ہے۔ متضاد تصویر کون پہچانے گا علی ابن ابی طالب؟ جب تک ساری چیزوں کو مولا کائنات کے سامنے نہ رکھا جائے اس وقت تک علی کی صحیح معرفت ممکن نہیں ہے۔ معرفت وہ جتنی ہمارے بس میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی اگر معرفت ممکن بھی ہے، جو معرفت پر جو میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو یہ معرفت صرف صفات کی ممکن ہو سکتی ہے ائمہ طاہرین کی، سے زیادہ نہیں۔ اس سے آگے ہم نہیں پڑھ سکتے، انشاءاللہ بعد میں کچھ عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ تو جو صفات جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں ائمہ طاہرین کے سلسلے میں، انہی میں 10 صفتیں ہیں جو اس آیہ کریمہ میں بیان کی گئی۔ اس میں ایک صفت پر گفتگو کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ بعد میں چونکہ نہ پہنچ سکوں گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے کار خیر کرنے کی یا کار خیر کرتے رہنے کی، کہ ائمہ طاہرین وہ ہیں کہ جن سے سوائے خیر کے کچھ جاری نہیں ہو سکتا۔ توجہ کیجئے گا، جو بھی یہ کہیں گے وہ خیر ہی ہوگا، اگر کسی سے یہ منہ پھیر لیں گے وہ بھی خیر ہے۔ توجہ کریں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام کہیں پر خدا نخواستہ اپنے جذبات میں یا ہماری طریقے سے کوئی عمل انجام دے، نہیں،
اگر کسی کو دروازے سے واپس کر دیں گے تو اس لیے کہ یہ واپس کرنا اس کے لیے خیر ہے. اس منزل پر غور کریں، یہ نہایت خطرناک مرحلہ ہے. چونکہ ہدایت کے مرحلے میں امام نباز فطرت ہے. امام کو معلوم ہے کون سا انسان کس مرحلے سے ہدایت پائے گا اور کس کو ہدایت مل سکتی ہے، کس کو نہیں مل سکتی. امام جانتے ہیں. اور جہاں بھی امکان ہے ہدایت کے ملنے کا، جس جگہ سے امکان ہے، امام اسی جگہ کا استعمال کرتے ہیں. میں نے مثال دی تھی بس ہمیں ظاہری اعتبار سے وہ کہ ہدایت کی ذمہ داری امام کسی لمحے نہیں چھوڑ سکتے. کچھ بھی کیا ہو لیکن امام ہدایت کا کام ہی یہی ہے. وجود ہی اسی لیے ہے ہدایت کے لیے. خیر ہے، اور جب خیر ہے تو پھر خیر ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے علم لینے کے لیے امام صادق علیہ السلام کے در کا رخ کیا. امام کے دروازے پہ گیا علم لینے کے لیے تاکہ کچھ سیکھ سکیں، اور امام نے ملنے سے انکار کر دیا. سوچیے آپ کیفیت کیا ہوگی. اور یہ بھی امام نہیں مانتا ہے، جعفر ابن محمد کے دروازے پر گیا ہے مثلا علیہ السلام، امام نے انکار کر دیا. اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے انسان کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، انسان کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے. ایسے مقام پر جب دن میں ہم کہہ رہے تھے امتحان کی گفتگو، جو وہاں سے واپس آیا. اس سے پہلے علم سیکھنے کے لیے کسی دوسرے دروازے پر جاتا تھا، مالک ابن انس. وہاں جانا چھوڑ دیا اس نے، اور اتنا غم طاری ہوا امام کے واپس کرنے سے کہ گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، کہیں پر جانا چھوڑ دیا، سوائے واجبات کے نماز کے لیے گھر سے باہر بھی نہیں آتا. اور ایک عجیب سی کیفیت ہے. اور جہاں علم لینے کے لیے جا رہا تھا وہیں امام نے واپس کیا، اس طرح سے کہا کہ ہمارے پاس کچھ اوراد ہیں، کچھ اذکار ہیں، تم جہاں جاتے ہو وہاں جاؤ، ہم مشغول انسان ہیں. واپس چلا گیا. اب لیکن یہ فکر ہے کہ ہم کو جو اس طریقے سے واپس کیا وجہ کیا ہے. اب دیکھیے گا یہاں پر انسان کا امتحان ہے. یہاں پر اگر غلط فکر آ گئی ذہن میں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، کچھ ہو جائے، ذرا بھی کچھ ہو جائے، سوائے منفی کے مثبت سوچ ہی نہیں سکتے. جبکہ امام نے یہ کہا ہو کہ لا تظنن بکلمۃ خرجت من احد سوءا. خبردار کوئی کلمہ کسی کے زبان سے نکلا ہو، کوئی جملہ کسی کے زبان سے نکلا ہو، اس کے بارے میں برا گمان نہ کرنا، اس حالت میں کہ تم اس کے لیے کوئی اچھی تعبیر دے سکتے ہو کہ شاید اس لیے کہا ہو، شاید یہ وجہ رہی ہو، شاید یوں رہا ہو. اگر کسی کے دروازے پہ گئے، انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں مل سکتے، تو یہ نہ سوچنا کہ متکبر ہیں، مغرور ہیں، اور دولت آ گئی اور پیسہ آ گیا اور یہ ہو گیا. یہ سوچنا شاید کہیں درد ہو رہا ہو، شاید طبیعت خراب ہو، شاید یہ ہو. یہ کیوں نہیں ذہن میں آتا؟ صرف منفی ہی کیوں آتا ہے؟ چونکہ فکر کو ہم نے اپنی منفی کر لیا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اس کو امام نے واپس کر دیا. عنوان اس کا نام ہے، اور بصرے کا رہنے والا، عنوان بصری مشہور ہے. اب یہ گھر آیا اور یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ہمارے اندر صلاحیت ہوتی تو جعفر ابن محمد ہمیں کبھی واپس نہ کرتے. لیکن بس یہی چیز ہے جس نے اسے کامیاب کر دیا کہ اگر ہمارے اندر صلاحیت ہوتی تو یہ ہمیں کبھی واپس نہ کرتے. کوئی کمی ہمارے اندر ضرور ہے جس کی بنیاد پر ہمیں واپس کیا گیا. اور جہاں جا رہا تھا حصول علم کے لیے، وہاں جانا چھوڑ دیا، گھر بیٹھ گیا. کچھ دن کے بعد رہا نہیں گیا. توجہ کریں، رہا نہیں گیا. کچھ دن کے بعد پھر اٹھ کر کے مسجد النبی میں گیا، جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا ان کا دل ہمارے لیے نرم کر دے. یہ جملے ہیں کہ دل ہمارے لیے نرم کر دے. پھر آیا دروازے پر، پھر سلام و جواب کے بعد کہا بیٹھو امام ابھی نماز پڑھ رہے ہیں. جب فارغ ہوا امام بلایا، کیا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں آپ کے علم سے کچھ لینا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد امام نے تعلیم دی. مجھے نہیں عرض کرنا آپ کے سامنے، باقی آنے والی تقاریر میں کبھی انشاءاللہ ہوگا تو عرض کروں گا جو بات امام نے کہی. آپ نے پہچانا کہ امام نے واپس کیا کیوں؟
کہ اس لیے کہ تم جس راستے سے لے رہے ہو وہ راستہ غلط ہے. تم اخذ علم جہاں سے کر رہے ہو وہ غلط ہے. تم معرفت کو جہاں سے لینا چاہتے ہو وہ غلط ہے. معرفت کا در صرف یہ ہے, وہاں کہاں جا رہے ہو. لیکن اگر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو معلوم ہے کہ اگر واپس کر دیں گے تو اس کے لیے خیر ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کس منزل تک امام علیہ السلام انسان پر نظر رکھتے ہیں. ایک شخص کو امام نے پھر اپنے گھر سے واپس کے لوگ آئے ملنے کے لیے, اس نے کہا نہیں تم امام کہہ رہے واپس جاؤ. گھر میں لیٹ کے سوچ رہا پتہ نہیں کون کون زیدیہ اور شیخیہ اور حروریہ اور قدوریہ سارے کے سارے جا رہے ہیں, ہمیں امام نے کیوں منع کر دیا. ابھی یہ فکر آ رہی تھی, آگے نہیں بڑھی تھی کہ مسئلہ خراب ہو. دق الباب کیا کسی نے, کون کہ چلو تم کو امام بلا رہے ہیں. توجہ کیجیے گا, چلو تمہیں امام بلا رہے ہیں. جلدی سے بھاگتا ہوا گیا, کہ سن مسئلہ کسی شیخیہ زیدیہ کا نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس بادشاہ کے کچھ جاسوس بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے نہیں چاہا کہ تم بعنوان محب پہچانے جاؤ. پہچانا آپ نے امام کس حد تک خیر کا ارادہ کرتے ہیں انسان کے لیے, جس کو انسان جانتا بھی نہیں ہے. اب انسان کو اپنے امام سے حسن ظن رکھنا چاہیے ہر اعتبار سے, جو ہمارے لیے خیر ہو. ممکن ہے کہ بعض چیزوں کی ہم دعا کر رہے ہیں, امام کے روضے پر بھی جا رہے ہیں, مگر ہمیں نہیں مل رہا. نہیں ملا, ممکن ہمارے لیے خیر نہیں ہو. اگر خیر ہوتا تو وہ ضرور دے دیتے. ممکن ہے ہمارے لیے خیر نہ ہو, اس میں ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے. بس میرے عزیزو, لیکن ضروری یہ ہے کہ انسان معرفت کی منزل میں امام کے ساتھ اس طریقے سے ہو جائے کہ ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے. اگر یہ اپنے در سے دیں گے تب بھی خیر ہوگا, اور اگر اپنے در سے نہیں دیں گے تب بھی خیر ہوگا, کیونکہ یہ منبع خیر کے نمائندے ہیں. ان کے یہاں خیر کے علاوہ کچھ صادر ہی نہیں ہو سکتا. جو بھی ملے گا وہ خیر ہی ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بس میں اپنی بات کو آخری منزل پر لانا چاہتا ہوں, توجہ کریں. جب خیر کی گفتگو ہے, یعنی اپنے آپ کو بہتر بنانا, چونکہ میں کہہ چکا کہ پروردگار منبع خیر, اور اس خیر کا ظہور ائمہ طاہرین سے. اور اب انسان میں جتنا خیر پیدا ہوگا اور جتنا شر سے دور ہوگا اتنا ان سے قریب ہوگا. توجہ کیجئے, چونکہ خیر محض ذات پروردگار, جہاں شر کا تصور نہیں, اور اس پروردگار کے خیر کے مظہر ائمہ طاہرین, جہاں شر کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا. یہ خیر ہی خیر ہیں, اور ان کے علاوہ ہم اور آپ جیسے لوگ مکس ہیں. کچھ خیر ہے, کچھ شر ہے, کچھ اچھائی ہے, کچھ برائی ہے. آپ دیکھیے, باہر نکل کے آ رہے ہیں تو دوستوں کے ساتھ اتنے بہترین انداز سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ان سے بڑا بااخلاق ہے ہی نہیں. یہ خیر ہی خیر ہے کہ دوست کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرنا, اچھے انداز سے ملنا مل رہے ہیں. لیکن گھر کے اندر گئے تو بچے کونے میں گھس رہے ہیں, بیوی پریشان ہے, جیسے شمر بن دل جوشان آ گیا گھر کے اندر مثلا. یہ کیا ہے؟ شر ہے. یعنی باہر خیر تھے, اندر شر ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو برعکس ہیں کہ گھر کے اندر خیر ہی خیر ہے, باہر نکل کے شر پیدا کرتے ہیں. اب گھر میں خیر کیوں ہے؟ یا مجبوری ہے خیر ہونا؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو خیر و شر مکس ہے ہمارے یہاں. ایک میدان میں خیر ہے, ایک میدان میں بہتر ہے, اچھے ہیں, دوسرے میدان میں برے ہیں. بھائی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے, دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہے. وہاں صحیح سے رہ رہے, یہاں غلط ہے. مسجد میں آئے تو بہترین نمازی, بازار میں گئے تو بہترین. کچھ برعکس منزل ہے, بازار میں جا رہا ہے تو نہایت ایماندار, مسجد سے پتہ ہی نہیں اس کا. تو یہ مکس ہے انسان کے اندر خیر و شر.
امام چونکہ خیر ہی خیر ہے، جتنے پرسنٹ ہم زندگی میں خیر پر ہوں گے، توجہ کیجئے، اتنا امام سے نزدیک ہو رہے ہوں گے. کیسے؟ جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا، روحانی اعتبار سے. توجہ کیجئے، چونکہ امام سے نزدیک ہونا دو اعتبار سے، میں نے عرض کیا تھا، یا جسمانی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے. روحانی یعنی صفات کے اعتبار سے. امام کی صفات میں خیر ہی خیر ہے، شر کا تصور نہیں ہے. اور کوئی دکھا نہیں سکتا امام کی زندگی کے کسی شعبے میں شر نظر نہیں آئے گا. امام کے تعلقات اپنی زوجہ کے ساتھ، امام کے تعلقات اپنے بچوں کے ساتھ، امام کے تعلقات اپنے دوستوں کے ساتھ، امام کے تعلقات اپنے اعزاء کے ساتھ، امام کے تعلقات اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، امام کے تعلقات اپنے پروردگار کے ساتھ، سب بیلنس ہے. ہمارے یہاں کارٹونی لائف بنتی ہے کہ کارٹون کی طریقے سے، مثلا ہاتھ لمبے ہو گئے پیر چھوٹے، پیر لمبے کر دیے سر چھوٹا، سر بڑا ہو گیا دھڑ چھوٹا. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. مسجد میں چلے گئے تو وہی کے ہو گئے، باقی سب بھول گئے. ادھر چلے آئے تو یہی کے ہو گئے، اس کو بھول گئے. میں اس کو عرض کروں گا انشاءاللہ بات کی تقاریر میں. لیکن امام کی لائف وہ ہے جو زندگی کا کوئی شعبہ، ایک شعبہ دوسرے پر حاوی نہیں ہوتا. توجہ کریں، یہ خیر کی منزل دیکھیں امام کی. ہاں کتنی بیلنس لائف ہے امام کی. کہ وہ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہی علی ابن ابی طالب جب میدان جنگ میں جب آتا ہے تو جب آواز دیتا ہے انا الذی سمتنی امی حیدرا، تو مرحب جیسے کا دل لرز جاتا ہے. مرحب جیسے کہ دل کو دہلا دیتا ہے علی ابن ابی طالب کا ایک رجز. لیکن یہی علی جب ایک بیوہ کی مشق لے کر کے اس کے آگے آگے چلتا ہے اور وہ بیوہ یہ کہتی ہے خدا تجھ پر رحم کرے، ایک تو ہے جو میری اس طریقے سے مدد کر رہا ہے، اور ایک وہ علی ابن ابی طالب ہیں جنہوں نے کبھی مڑ کے نہیں پوچھا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے. تو یہی علی اس بیوہ کے سامنے کہتا نظر آتا ہے کہ تو دعا کر خدا علی کو معاف کر دے. کسی انسان میں اتنا دم ہے، کسی انسان میں اتنی ہمت کہ اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہو کہ جہاں یہ بھی نہ کہے، کچھ نہ کہے، کوئی ایک ایسا اشارہ بھی نہ کرے کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ یہی علی ہیں. نہیں کچھ نہیں کہہ رہے تو دعا کر خدا علی کو معاف کر دے. یہی علی میدان جنگ میں اس طریقے سے نظر آتا ہے کہ آگے علی کے سامنے کوئی ٹک نہیں پا رہا. وہ یہی علی سر جھکائے ہوئے دعا مانگ رہا ہے پروردگار سے. وجہ کیا ہے؟ یہ لائف میں بیلنس ہے. توجہ کیجیے گا، لائف میں توازن ہے، زندگی متوازن ہے. کیوں؟ چونکہ یہ خیر ہیں. اس لیے کہ خیر ہے، شر ان کے پاس نہیں آ سکتا. جس زندگی کے جس شعبے میں نظر پڑتی ہے وہ شعبہ علی ابن ابی طالب کا اجاگر نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عبادت تعلقات پر غالب آ جائے یا تعلقات عبادت پر غالب آ جائیں. عبادت کا وقت ہے، میدان میں علی ابن ابی طالب مصلی بچھاتا نظر آتا ہے. جنگ کا میدان ہوتا ہے تو ساری چیزوں کو چھوڑ کے جنگ کے میدان میں نظر آتے ہیں. میرا نتیجہ کیا ہے کہ کس چیز کا نتیجہ ہے یہ؟ کیونکہ علی یہ خیر ہیں، یہ خیر ہیں. ان کی زندگی میں ہر طرف خیر نظر آئے گا، اور ہم خیر اور شر سے مکس کیے ہوئے اپنی زندگی کو. تو یہ خیر محض ہے. توجہ کیجئے، ہم ان سے قریب ہونا چاہتے ہیں صفت کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے. تو جتنا زندگی میں شر کو ختم کرتے جائیں گے اتنا خود بخود ان سے نزدیک ہوتے جائیں گے. آپ خود جا کر کے سوچئے، میں بھی سوچوں گا اور سوچتا رہتا ہوں، آپ بھی سوچئے کہ ہماری زندگی کتنے پرسنٹ امام زمانہ سے نزدیک ہے. کتنے پرسنٹ؟ جتنے پرسنٹ ہم خیر پر ہیں اتنا نزدیک ہیں، کیونکہ شرط ان کے نزدیک ہے ہی نہیں. یہ خیر کی منزل ہے. اب اس کے لیے میں 2-3 باتیں جلدی جلدی عرض کروں. پہلی چیز، خیر کو اپنے اندر دیکھنے کے لیے، دیکھیے جب ہم تنہا ہیں اپنی نسبت سے خود، تب خیر کو دیکھنے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے. اجتماع میں آ جائیں تو ہمیں خیر کے لیے کیا کرنا چاہیے. حدیث ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا
تین چیزیں بیان کی گئیں. اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب پروردگار کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، فقہہ فی الدین، تو اس کو دین میں فقیہ کر دیتا ہے. توجہ کیجئے گا، اس فقیہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف حوض علمیہ میں جا کر کے 50 سال زندگی کو دنوں رات ایک کر کے فقیہ کی منزل پر آ جائے، نہیں، بلکہ دین میں سمجھ پیدا ہو جاتی ہے، دینی اعتبار سے شعور آ جاتا ہے انسان کے اندر. فقیہ ہے اصطلاحی نہیں، فقیہ ہے لغوی کے معنی میں یہاں پر. جیسے کہ من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، جو امام حسین نے لکھا، فقیہ ہے حبیب ابن مظاہر، کہ جب دیکھ لیا کہ اب یہاں نہیں وہاں جانا چاہیے. تو پہلی منزل میں اس پر رکنا چاہ رہا تھا لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے. فقہہ فی الدین، ایک منزل. جب انسان پروردگار کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو یہ کام کرتا ہے کہ اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے. دین کی سمجھ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، دین کا شعور انسان کے اندر آ جاتا ہے. کتنے ایسے جن کو دین کی پرواہ نہیں ہے، آخر ایسے ایسے جملے نظر آتے ہیں سوالوں کے اعتبار سے صحیح کہ جہاں محسوس ہوتا ہے کہ کیا گزر رہی ہے انسان کے اندر. اگر یوں ہو جائے تو کتنا اچھا تھا، اگر مالک ایسے کہتا تو کتنا اچھا ہوتا. دیکھ رہے ہیں یہ پروردگار کے سامنے اظہار نظریہ فرما رہا ہے. یہ پہلی منزل. دوسری منزل وَزَہَّدَهُ فِي الدُّنْيَا، جب پروردگار کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دنیا میں زاہد بنا دیتا ہے. زاہد کے معنی فقیر نہیں ہے، یہ بھی وہی لائف کا بیلنس نہ ہونا ہے. جو جتنا جس کے پاس نادار دکھا، اس کا کچھ نہیں کہ بڑے زاہد ہیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے زاہد کا. زاہد کا میں ایک لفظ میں ترجمہ کروں آپ کے سامنے، انسان کے پاس بھری ہو دولت لیکن ممکن ہے کہ پھر بھی زاہد ہو، اور انسان کے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی دنیا پرست ہو. یہ معیار نہیں ہے دولت. زاہد ہونا یہ ہے، توجہ کریں، زاہد ہونا یہ ہے کہ دولت تمہارے قبضے میں رہے، تم دولت کے قبضے میں نہ رہو. دنیا تمہارے قبضے میں ہو، تم دنیا کے قبضے میں نہ ہو. زاہد کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جا رہا ہو اس پر انسان کو دینے میں خوشی حاصل ہو رہی ہو، احساس غم نہ ہو رہا ہو. اب خیر زہد ایک موضوع ہے جس کو میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا، ورنہ موضوع در موضوع بات آگے بڑھے گی. یہ دوسری چیز. تیسری بات جو مجھے کہنا تھی وہ حدیث کی تیسری چیز، وَبَصَّرَهُ بِعُيُوبِهِ. توجہ کریں، بس اس منزل کو بیان کرنا چاہ رہا تھا انفرادی اعتبار سے خیر کے لیے، جو راستہ ہے خیر تک پہنچنے کا. وَبَصَّرَهُ بِعُيُوبِهِ، بِعُيُوبِ نَفْسِهِ. پروردگار عالم جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیبوں پر بصیر بنا دیتا ہے. کیا مطلب؟ آپ دیکھیے، ہم کو دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، اپنا عیب نظر نہیں آتا. دوسروں کے عیب دکھائی دیتے ہیں. آپ نے کبھی کسی کو سنا کہتے ہوئے کہ معاف کیجیے گا ہمارے اندر یہ برائی آ گئی اور ہم ایسے ہو گئے اور سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن ہم جھوٹ بولنے لگے اور کیا کروں ہمارے اندر غیبت پہ کچھ ہے؟ کبھی سنا آپ نے کسی کو؟ میں نے تو نہیں سنا اپنی اتنی عمر میں. جب بھی سنا تو فلاں کے دیکھ وہ ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. ٹھیک تو ہے لیکن اگر یوں ہوتے تو اور اچھا ہوتا. کبھی یوں کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے لیے کیوں نہیں کہا؟ چونکہ شیطان کا حربہ یہ ہے، توجہ کریں عزیزو، شیطان کا حربہ یہ ہے کہ دوسروں کے عیب دیکھو، اپنے نہیں. اور پروردگار جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دوسروں کے عیب سے آنکھیں بند کر کے اپنے عیب پر آنکھیں کھول دیتا ہے. کہ جب انسان اپنے عیب کو دیکھے گا، دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے اور آپ جائیے پوچھنے کے لیے دونوں کے پاس، اپنی برائی کبھی نہیں بتائے گا، یعنی اس کو دکھائی نہیں دے رہی کہ بتائے، دوسرے کی بتائے گا فوراً. لیکن جو واقعاً جس کو پروردگار عالم جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے وہ شرمندہ ہوتا ہے، نہیں وہ تو صحیح تھا، میں غلط تھا، میرے اندر یہ مشکل تھی، میرے اندر یہ چیز. کیوں کہتا ہے انسان ایسے؟ کہ پروردگار عالم اسے اپنے عیب پر بصیر بنا دیتا ہے. تو یہ ایک منزل ہے خیر کو حاصل کرنے کی انفرادی اعتبار سے، کہ جب بھی ایسی منزل آئے تو دوسروں پر نظر ڈالنے سے پہلے اپنے اوپر نظر ڈالو، اور اگر اپنی برائیاں نظر آئے
تو استغفار کرتے نظر آؤ، اور اگر اچھائیاں دکھائی دیں تو سجدے شکر میں چلے جاؤ. پروردگار کرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل بنا دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ انفرادی اعتبار سے ہے. اگر انسان اس پر عمل کرے گا تو خیر کی منزل پہنچے گا، چونکہ معصوم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا. اور دوسری چیز پوچھا گیا پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ یہ بتائیے کہ ای الجلساء خیر. یہ بہت سخت منزل ہے. میں خصوصاً اپنے نوجوان اور جوان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، اس پر غور کریں. ای الجلساء خیر، کون سے ایسے ہم نشین ہیں جو خیر ہیں، جو بہتر ہیں، جو خیر پر ہیں. چونکہ دوستی جتنی اچھی ہے اتنی ہی بری بھی ہے. جہنم میں دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں گے. اب یہ تو مفسرین بتائیں کہ یہ کون ہوں گے. دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو جوتا ماریں گے کہ میں تیری وجہ سے آیا، وہ کہے گا میں تیری وجہ سے آیا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. رفاقت اور دوستی اس منزل پر ہے کہ انسان کو جنت تک بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم تک بھی لے جا سکتی. سوال کرنے والے نے کیا پیغمبر کے زمانے میں کون سے وہ لوگ ہیں جو خیر ہیں، کون سے ہم نشین. اور یہ ہمارے لیے بھی ضروری، کس کے ساتھ بیٹھیں، کس کے ساتھ نشست و برخاست کریں، کون ہمارا دوست ہو، کس جلسے میں جائیں، کس میٹنگ میں کو اٹینڈ کریں، کہاں جائیں کہاں نہ، کیسے معلوم ہو. اچھا اگر اس طرح آپ دیکھیں گے تو ایک بھی آدمی آپ کو شر پہ نظر نہیں آئے گا. سب خیر ہی خیر ہے، یہاں سے وہاں تک ٹوٹل خیر. لیکن کیسے پہچانے، معیار کیا ہے. جیسے باپ نے دیکھا کہ ایک 17-18 سال کا لڑکا، اس کا روزانہ کوئی نہ کوئی دوست آ رہا ہے. کہا میرے بیٹے لال یہ کون ہیں یہ لوگ جو آتے ہیں؟ وہ میرے دوست ہیں. کہا اتنے دوست، ہر دن کوئی نہ کوئی. کہاں سے میرے دوست ہیں؟ کہ تمہارے باپ نے اپنی پوری زندگی میں 1.5 دوست بنائے تھے، اور تم نے ابھی ہماری عمر کے 1/3 نہیں ہو اتنے دوست بن گئے. کبھی تم نے ان کو پہچانا کہ تمہارے دوست ہے کہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں تو میں نے نہیں پہچانا. باپ نے ایک سوال رکھ دیا کہ جب لوگ آئے تو یہ کہہ دینا کہ گھر میں کچھ مشکل آ گئی ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، مثلا یہ ہو گیا ہے. اگلے دن جب دوست آئے تو اس نے یہ سوال سب کے سامنے رکھنا شروع کیا. جس تیزی سے آئے تھے اسی تیزی سے بیک گیئر. اب 2-3 دن کے بعد باپ مسکرا رہا ہے. دیکھا کوئی آج دروازہ کسی نے بیل کی ہی نہیں. کہا خیریت تم کہاں گئے وہ لوگ؟ اب بچہ دوستوں کو پہچانو پہلے. وہ کہا جا فلاں جگہ جا کر کے میرا ایک دوست اس سے یہ سوال کرو. جا کر بیٹے نے اس سے کہا، اس نے کچھ مال و دولت 30 روپیہ کچھ دیا، چلو ہم آ رہے ہیں. کہا دیکھا یہ میرا آدھا دوست ہے، توجہ کیجیے، یہ میری زندگی کا آدھا دوست ہے، فلاں کے پاس یہی سوال لے کر کے جاؤ. اس نے سنا اچھا ایسا ہو گیا، ٹھہرو ابھی چلتا ہوں. سب کچھ لے کر کے خود بھی ساتھ میں آیا. کہا یہ میرا پورا دوست ہے. تو بہت مشکل ہے اس مرحلے پر آ کر کے جوانی کے عالم میں میری بہنیں، میری بچیاں، میرے بھائی اس چیز کو محسوس کریں. صرف دنیا اگر کوئی لے جائے تو پھر بھی آسان ہے، چونکہ دنیا چلی جائے گی تو پھر آئے گی. لیکن بعض ایسے دوست ہیں جو دین لے جاتے ہیں، جو شریعت لے جاتے ہیں، جو محبت اہل بیت کو لے جاتے ہیں. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، کسی دوست کے چکر میں لگ گیا، کل تک مجلسوں میں آتا تھا، آج عاشور کو بھی نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ دوستی کے نتیجے میں ہوا ہے. یہ کیسے پہچانے کون دوست مناسب ہیں؟ کس کے پاس بیٹھے سارے لوگ کہ ہر کوئی جو کہے مولا کا نام لینے والا، ہر کوئی اچھا انداز، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اعتبار سے مناسب ہو، ضروری نہیں ہے ہر مسجد میں آنے والا صحیح ہو. پہچانے کیسے؟ ای الجلساء خیر، کون ایسے ہم نشین ہیں جو خیر پر ہیں. صفات بتائی گئی، توجہ کیجیے گا. پہلی صفت سنیں گے آپ، مجھ جیسے لوگ یہیں سے صاف ہو جاتے ہیں.
کہ سنو ان کو اپنا ہم نشین بناؤ کہ من یذکرکم اللہ رؤیتہ. توجہ کرو میرے عزیزو، نہایت سخت مرحلہ ہے. اس کے ہم نشین بنو اور اس کے ساتھ نشست و برخاست کرو کہ جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلا دے. ابھی کچھ کہا نہیں ہے اس نے، بولا نہیں ہے، ابھی گفتگو نہیں ہوئی، صرف اس پر نظر پڑی کہ خدا یاد آ گیا. یعنی اس کا ظاہر ایسا ہے کہ جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. کچھ لوگ آئے مولا کائنات کے پاس، امام کے پاس، یکی امام، اور کہا تم کون ہو تم لوگ؟ کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں. نظر ڈالی، دروازہ بند کر لیا، کہ تمہارے اندر کوئی شیعوں کی نشانی نہیں پائی جاتی. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر اس کے بعد صفات بیان کی ہے کہ ہمارا شیعہ کیسا ہوگا، ہمارا شیعہ کیسا ہوگا. اس کی ایک علامت یہ ہے کہ خوف خدا میں رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ سرخ ہوگی. یہ وہ کمال کی منزل ہے، کیٹیگریز ہے جسے امام بیان کر رہے ہیں. بہرحال اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. کتنی سخت منزل. اگر اس سے گفتگو کروں کافی وقت لگے گا، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. من یذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ، یا وزادکم فی علمکم منطقہ، اور جس کے بولنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو. توجہ کیجئے گا، جس کے بولنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، نہ یہ کہ جس کے بولنے سے تمہارے گناہ میں اضافہ ہو. اچھے خاصے گھر میں بیٹھے تو ٹھیک تھے، کوئی گناہ بھی نہیں تھا. کہیں چلے گئے دوست کے پاس، انہیں جو شروع کی غیبت کی ایک قطار، تو وہ بولتا رہا، ہم سنتے رہے، وہ بھی خوش رہا، ہم بھی خوش رہے. اب جو گھر واپس آئے تو ایک بار گناہ ہے جو پیٹ پر لیے چلے آ رہے ہیں. چونکہ سننے والا اور کہنے والا دونوں ایک ہی درجے میں شمار ہوتے ہیں. کہ وہ کہ زادکم فی علمکم منطقہ، کہ جس کے بولنے سے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو. یہ منبع خیر بتایا جا رہا ہے، مرکز خیر بتایا جا رہا ہے لوگوں کے لیے. اور تیسری چیز، من ذکرکم بالآخرۃ عملہ، جس کے عمل کی وجہ سے، جس کے کام کی وجہ سے تمہیں آخرت یاد آ جائے. جس کے کام کی وجہ سے، جس کے عمل کی وجہ سے تمہیں دنیا نہ یاد آئے، آخرت یاد آ جائے. اور آج آپ دیکھیے، ہم لوگ دوسروں گھروں میں جاتے ہیں تو آخرت کے ہیچ، صرف دنیا ہی دنیا. اس کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں ہونی چاہیے. وہاں اس طرح کا بیڈ ہے، ہمارے یہاں ہونا چاہیے. وہاں یہ ہے، کبھی نہیں سوچا اس کا مصلی ایسا ہے، اس کا عبادت کا مرکز ہے. کچھ نہیں. کہ جس کے بولنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، جس کے عمل سے تم آخرت کی تمہیں یاد آ جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور اس کے بعد یہ دو طریقے عملی جو میں نے بتایا، کہ انفرادی طریقہ کہ اپنے عیبوں کو دیکھو، دوسروں کے نہیں، خیر کی طرف چلو گے. اور دوسرا اجتماعی طریقہ، ان کے ساتھ بیٹھو جن میں یہ صفتیں ہوں. اور تیسرا پروردگار سے رابطہ. میں اسی کو سننے مجلس ختم ہو گئی اور باقی چیز کل عرض کروں گا آپ کے سامنے. تیسرا پروردگار سے رابطہ. ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا وآل محمد، وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمدا وآل محمد. پروردگارا ہمیں ہر اس خیر میں داخل کر جس میں تو نے محمد اور آل محمد کو داخل کیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد.
اب یہاں پر اب آپ دیکھیے بس اب اس مقام پر آپ دیکھیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں 10 بدعا ہو، ہر اس خیر میں داخل کر دے۔ ایک صاحب نے تبصرہ فرمایا کہ یہ دعا غلط ہے، نعوذ باللہ، کیا جرأت کرتا ہے انسان؟ کہا کیوں؟ کہا یہ اہل بیت کی مثلاً یہ اہل بیت کی توہین ہے اس میں۔ خیریت کہا اس خیر میں داخل کر دے جہاں جس خیر میں وہ ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسی کیسی سازشیں ہیں آل محمد سے دور کرنے کی، حیرت ہوتی ہے انسان کو، کیسی کیسی سازشیں ہیں آل محمد سے دور کرنے کے لیے، ہر اس خیر میں داخل کر دے جس میں آل محمد ہیں۔ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ کہ جہاں وہ ہے خیر کی منزل پر، وہاں ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ تو دعا نے کب یہ کہا ہے کہ ہمیں وہاں پہنچا دے؟ توجہ کیجئے، یہ کہاں سے آ گیا کہ ہمیں وہاں پہنچا دے جہاں محمد اور آل محمد ہیں؟ نہیں، ہم یہ کبھی دعا نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی کے بس کی بات ہے کہ ہم کو وہ مقام عطا کر دے جو علی ابن ابی طالب کے مقام میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمیں اس منزل پر پہنچا دے جہاں انعام صادق ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، ہمیں اس خیر میں داخل کر جس میں محمد اور آل محمد ہیں۔ لیکن ایک چیز کو شعار بنا کر کے، ایک چیز کو نعرے کے طور پر بنا کر کے، ایک چیز کو ایک لہر بنا کر کے قوم میں ڈالنا تاکہ اس ایک دعا سے بھی انسان دور ہو جائے۔ آل محمد کے اندر صداقت پائی جاتی ہے؟ کہ کیسے نہیں پائی جاتی؟ کہ پھر آپ جھوٹے بن جائیے اس کے بعد سے، کیونکہ سچے بنیں گے تو ان جیسے ہو جائیں گے۔ کہ نہیں، پھر کیوں نہیں، کیوں آخر؟ کہ نہیں، وہ صداقت کی جس منزل پر ہے، کہ یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جناب مقداد ایمان کے کئے درجے پر ہیں؟ کہ 8 درجے پر۔ جناب ابوذر کئے درجے پر ہیں؟ کہ 9 درجے پر۔ جناب سلمان کس درجے پر ہیں؟ کہ 10 درجے پر۔ مولا کائنات کس درجے پر ہیں؟ اب انسان خاموش ہے۔ علی کے پاس درجات کی منزل نہیں ہے، توجہ کیجیے، یہاں درجات کی یہاں درجات کی منزل نہیں ہے، یہاں درجے کی کیفیت نہیں، 11 درجہ 12 درجہ 13، ایسا نہیں ہے، 9 اور 10 نہیں، اس طرح سے نہیں ہے کوئی بڑھ گیا 20 درجے پر مولا کائنات یا 100 درجے پر، درجے کی منزل نہیں ہے۔ تو اگر مولا کائنات ایمان کی منزل پر ہے تو کیا ہم ایمان کی منزل سے ہٹ جائیں؟ نہیں، ہم کو پروردگار اس ایمان میں داخل کر جس میں علی ہیں۔ توجہ کریں، اگر کوئی طرح دعا کرے مطلب کیا ہوا؟ مقداد جیسا بنا دے، ابوذر جیسا بنا دے، سلمان کی منزلیں پہنچا دے، نہیں، علی ابن ابی طالب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہاں درجات نہیں ہیں، وہاں درجات ختم ہو جاتے ہیں، پھر کیا ملتا ہے؟ وہاں پیغمبر کہتے نظر آتے ہیں برز الایمان کلو، برز الایمان کلو الی الکفر کلے، کلے ایمان ہے جو کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ درجات تمہارے لیے پائے جاتے ہیں، یہ ایمان کل ہے، یہ منبع ایمان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ برز الایمان کلو، درجات نہیں ہے وہاں، یہ کل ایمان ہے، یعنی ایمان کو جسم دیا جائے تو علی ہے۔ اور اس پر میں کیا کروں، نہیں پہنچ سکا، میں آپ کے سامنے عرض کرتا، باتیں رہ گئی اس منزل پر۔ صداقت، کل صداقت علی ابن ابی طالب۔ دیکھیے عربی میں قاعدہ ہے، اس کو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ مثلا آپ کسی کو، کوئی انسان عادل ہے تو اسے کہنا ہے تو کہیں گے عادل ہے، ہوا عادل، لیکن اگر اس کی عدالت بہت زیادہ ہو تو پھر اسے عادل نہیں کہتے، اسے عدل کہتے ہیں، یہ عربی میں ہے۔ پھر اس کو عادل نہیں کہا جاتا، اسے عدل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس منزل پر آ گیا کہ یہ کل عدل بن گیا وہ۔ اسی طریقے سے جو بھی خیر کی منزل ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو بھی صفات خیریہ ہیں انسانی،
جس منزل پر بھی آپ دیکھیں گے ائمہ اس میں فاعل کی منزل پر نہیں ہے، مصدر کی منزل پر ہیں۔ اگر یہ صادق کہا جا رہا ہے ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے، ورنہ یہ صادق نہیں، صداقت ہے۔ ایمان میں کل کی منزل پر ہیں، تو اگر خیر کی دعا مانگ رہے ہیں ان کے ساتھ، یعنی خیر کو 2 4 5 درجے پہنچاتے، یہ وہ ہیں جن کے یہاں درجات نہیں ہیں، جو کل خیر کی منزل ہیں، خیر کل ہے جو اس کو پروردگار عالم نے اس کائنات میں نازل کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ بس میرے عزیزو، اب اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، بات کو روک رہا ہوں اسی جگہ پر کہ یہ خیر کل ہیں، اگر کسی کو خیر چاہیے تو ان کے دروازے پر آئے، اور جس قسم کا خیر چاہیے اس در سے بطور خیرات نصیب ہوگا۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے دشمنوں کو بھی عطا کر دیا۔ دوست کی منزل کیا ہے؟ صرف ہم ان کے در سے اپنے کو متصل تو کریں، صرف ایک رابطہ پیدا ہو ان کے دروازے سے، اور جب انسان کے سر میں صرف امام کا سودا آ جائے تو پھر اسے کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، پھر کچھ نہیں سوچتا سوائے ان کے، دنیا وما فیہا سب بھول جاتا ہے انسان جس وہ امام کے ساتھ ہو جائے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہوگا کہ میں خود نہیں ہوں، لیکن بہرحال جو امام کے ساتھ ہو جائے، یعنی ہمیں چاہیے کہ محسوس کریں اپنی زندگی میں امام کا ساتھ، کہ ہم امام کے ساتھ ہیں۔ اور میں اسے نہیں عرض کروں گا انشاءاللہ، جتنا ہم دنیا میں ان کے ساتھ رہیں گے اتنا ہی آخرت میں ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ ایک عجیب سی گفتگو ہے کہ بعد میں انشاءاللہ کبھی، کہ جتنا ساتھ امام کا نصیب ہو، اور آپ اس کو پریکٹیکل میں لا کر کے دیکھیں کہ امام کے ساتھ نصیب ہونے کے لیے جوانوں کے لیے جو نمونے موجود ہیں جوانی کے، ان کو اپنے ساتھ رکھو، آئیڈیل بناؤ۔ یا دنیا والوں کو آئیڈیل نہ بناؤ اپنا، کوئی اس میدان کا آئیڈیل ہے، کوئی کسی کو فوٹو دیکھ لیا اس طرح کی بننے کی کوشش کرنے لگے، کوئی کرکٹر نظر آ گیا، کوئی نظر آ گیا، کوئی فٹ بالسٹ نظر آ گیا، نہیں، ان کو آئیڈیل نہ بناؤ، یہ کچھ نہیں دینے والے۔ آئیڈیل انہیں بناؤ کہ جو یہاں بھی ساتھ رہیں اور وہاں بھی ساتھ رہیں۔ جوانوں، تمہیں نمونہ چاہیے، تمہیں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، چاہتے ہو نا کسی کے طریقے سے بن جاؤ، اگر بننا ہے آؤ علی اکبر کے طریقے سے بنو۔ ہے کوئی کائنات میں اکبر سے بہترین آئیڈیل جوانوں کے لیے؟ ہے کوئی کائنات میں ان سے بہتر نمونہ جوانوں کے لیے؟ نمونہ بنانا ہے، ان کو بناؤ، اور یہ طے کرو کہ آج سے اس طرح جینے کی کوشش کریں گے جس طرح اکبر جیتے تھے۔ اس منزل پر تو کوئی نہیں پہنچے گا، لیکن کم از کم غلامان اکبر میں تو شمار ہوں گے، کیونکہ کائنات نے اگر جناب اسماعیل کے بعد کوئی ایسا بیٹا دیکھا ہے تو اکبر، اگر علی اکبر نہ ہوتے تو جناب اسماعیل کی مثال نہیں مل سکتی تھی، لیکن اللہ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ وہ ذبح عظیم جناب اسماعیل کی تعبیر جناب علی اکبر، کتنا مزاج شناس بیٹا اپنے باپ کا، کتنا فرما بردار بیٹا اپنے باپ کا۔ معرفت کی منزل دیکھے جناب علی اکبر کی، امام حسین کربلا کی جانب چل رہے، امام حسین کا گھوڑا پیچھے پیچھے علی اکبر کا گھوڑا، ایک غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی امام پر، گھوڑا چل رہا ہے، امام غنودگی کیفیت میں ہے، اچانک آنکھ کھولی امام نے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جناب علی اکبر نے پوچھا بابا ایسے وقت میں تسبیح استرجاع کیوں پڑھی؟ کیونکہ جناب علی اکبر جانتے یہ امام وقت ہے، زبان پر جملہ بلا وجہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ یہ معرفت کی منزل جناب علی اکبر کی،
امام حسین کہتے علی اکبر میری ہلکی سی آنکھ لگی ہے، میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے یہ آگے آگے جا رہے، موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی۔ اللہ رے معرفت، نمونہ بناؤ جوان علی اکبر کو۔ کیا کہا علی اکبر نے؟ باب یا ابت افلسنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا میرے لا علاج، اگر کوئی حق پر ہے تو میں اور میرے ساتھی۔ کہا بابا اذن لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے؟ اب وقع علی ام وقعت علی، چاہے وہ ہم پر آ پڑے یا ہم اس پر جا پڑے۔ اللہ اللہ، یہ منزل ہے جناب علی اکبر کی۔ آپ دیکھیں اب یہ چونکہ جہاں سے بات جب زبان پر نام آتا ہے علی اکبر کا تو مصائب کی منزل آ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، کوئی کچھ کہہ نہیں پاتا اس منزل پر۔ میں دو جملے کہنا چاہ رہا ہوں رک کر کے، آپ دیکھیں جب امام حسین نے جناب علی اکبر کو بھیجا ہے تو ایک جملہ کہا ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ توجہ کریں آپ، امام کے جملے ہیں، اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا ہے، نہیں، اس لیے کہ یہ اس مقام پہ ہے۔ اشبہ الناس، اشبہ یعنی شبیہ نہیں، شبیہ تر۔ جو لوگ پیغمبر سے شبیہ ہیں دوسرے، ان میں سب سے زیادہ یہ شبیہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اشبہ الناس، سب سے زیادہ جو شبیہ ہے پیغمبر سے وہ یہ ہے۔ کس چیز میں؟ خلقن، پہلی چیز ظاہری خلقت میں، چہرہ علی اکبر کا، بدن علی اکبر کا، انداز علی اکبر کا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ علی اکبر کا، پیغمبر سے شبیہ ہیں۔ یہ ایک منزل ہے۔ خلقن یعنی پروردگار عالم کا ایک تحفہ ہے حسین کو۔ بہت دوست رکھتے ہو اپنے نانا کو حسین، تو میں نانا کی زیارت سے محروم نہیں ہونے دوں گا، لو اب اس بچے کی زیارت کرو۔ اور حسین نے خود کہا ہے مولا نے اس چیز کو، اور اس سے بلند منزل امام نے فرمائی خلقن و خلقن، خلق کے اعتبار سے علی اکبر سب سے زیادہ پیغمبر سے شبیہ ہیں۔ اور پیغمبر کے خلق کے بارے میں معلوم ہے آپ کو قرآن نے کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، وہ پیغمبر جو خلق عظیم پر فائز ہے، اور سب سے زیادہ ان کی شبیہ پیغمبر کی جناب علی اکبر ہیں۔ یعنی کس منزل پر ہے خلق جناب علی اکبر؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے جوانوں، اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ ومنطقاً، تیسری وجہ شبہ، ومنطقاً خلقاً وخلقاً ومنطقا، منطقاً گفتگو کے اعتبار سے جب زبان کھلتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے پیغمبر بول رہے ہیں۔ اس نے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے لیکن یہ پروردگار کا عطیہ ہے۔ یہ امام حسین سے وراثت میں آیا علی اکبر تک کہ جب علی اکبر گفتگو کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے پیغمبر گفتگو کر رہے ہوں۔ ہاں عزیزو، یہی علی اکبر کربلا کے میدان میں ہے۔ شب عاشور اپنی آخری منزلوں کو طے کر رہی ہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ حسین فریضہ سحری کو ادا کر چکے۔ میرا مولا فریضہ سحری کو ادا کر چکا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، این این ولدی علی، میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر باپ کے سامنے آئے، بابا غلام حاضر ہے۔ کہا علی اکبر جی چاہتا ہے کہ آج اذان تم کہو۔ حسین ابن علی مدینے سے ایک مؤذن لے کر کے چلے ہیں جس کا کام ہے اذان دینا، حجاج ابن مسروق، لیکن آج صبح عاشور کی اذان حجاج نہیں دے گا، آج صبح عاشور کی اذان علی اکبر دیں گے۔ مجھے نہیں معلوم یہ اذان دے کر کے امام حسین نے کتنے کام کیے ہیں۔ یہ اذان علی اکبر سے کہلوا کر کے دشمنوں کو بتایا، اگر رسول کو بھولے ہوئے ہو تو اب بھی یاد کر لو۔ یا یہ اذان کہلوا کے حسین ابن علی نے اہل حرم کو بتایا، آخری بار پیغمبر کا لہجہ سن لو۔
اذان کہلوا کر کے امام حسین نے قیامت تک آنے والے جوانوں کو بلایا، اٹھو جوانوں، تمہیں علی اکبر آواز دے رہا ہے کربلا سے۔ کون سا ایسا جوان ہے جو علی اکبر کی آواز پر لبیک نہ کہے؟ اے میرے جوانوں، جب بھی کان میں آواز آئے اللہ اکبر، علی اکبر کی اذان صبح یاد کر کے مسجد کی طرف چل دینا، تمہیں اکبر پکار رہا ہے۔ صبح عاشور کا آغاز علی اکبر کی اذان، صبح عاشور کی انتہا حسین ابن علی کا سجدہ۔ کتنا محترم تھا وہ میدان جس کا آغاز اذان سے ہوا، جس کی ابتدا، جس کا انجام سجدے پر ہوا۔ ابھی بھی کوئی حسین ابن علی کا چاہنے والا اذان و سجدے کو بھول سکے گا؟ علی اکبر گلدستہ اذان پر آئے، آواز دی اللہ اکبر۔ بس اس آواز کا پہنچنا تھا کہ قیامت آ گئی۔ جیسے ہی جناب زینب نے اس آواز کو سنا، اللہ اکبر، نانا کا زمانہ نظروں میں مجھے نہیں معلوم یہ اذان علی اکبر کہہ رہے تھے یا مصائب ہو رہے تھے۔ جو جہاں ہے بیٹھا رو رہا ہے، کیونکہ لہجہ پیغمبر کربلا میں گونج رہا ہے۔ امام حسین کے بھی عشق جاری ہے، اس لیے کہ نانا کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ علی اکبر آواز دے رہے، کبھی کہتے ہیں اللہ اکبر، کبھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ زینب نے کیسے سنا، امام حسین نے کیسے سنا، جب علی اکبر کی لبوں میں جملہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ علی اکبر کی اذان تمام ہوئی، حسین ابن علی مصلی عبادت پر آئے، نماز صبح کے فریضے کو ادا نہ کیا گیا، ابھی تعقیبات سے نماز سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ تیروں نے حسین کا استقبال کیا۔ آدھے سے زیادہ لشکر امام حسین کا اس حملے مغلوبہ میں شہید ہو گیا، آدھے سے زیادہ لشکر حسین ابن علی کا ان تینوں کی بارش میں لوگ شہید ہو گئے۔ لوگوں نے صفیں لگا دی ہیں، انصار نے صفیں لگائے ہوئے ہیں، گھوڑوں کو راستے میں لگائے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی تیر شیطانیوں کے خیمے تک پہنچ جائے۔ ہماری موجودگی میں ہم پیغمبر کو کیا جواب دیں گے؟ سینے چھلنی ہوتے جا رہے ہیں لیکن کوئی تیر خیمے تک نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگا، جنگ تن بتن شروع ہوئی، ایک ایک ساتھی میدان میں گیا، نماز صبح سے جنگ شروع ہو گئی اور ظہر تک یہ سلسلہ جاری رہا امام حسین کے ساتھیوں کے ساتھ۔ ابھی زہیر زندہ ہیں، ابھی حبیب زندہ ہیں، ابھی سعید زندہ ہیں، ابھی کتنے لوگ موجود ہیں جو جا رہے ہیں۔ اور اب اس کے بعد جب کوئی نہ رہ گیا، مقتل کربلا کہتا ہے بنی ہاشم میں سب سے پہلے جانے والا علی اکبر ہے۔ اول من خرج من بنی ہاشم هو علی بن الحسین الاکبر۔ بیٹا باپ کے سامنے آیا، بابا، بلکہ بعض جگہوں پر ہے کہ حسین ابن علی نے کہا تقدم ولدی، میرے لال بسم اللہ۔ اب سوچئے، ایک طرف 18 برس کی جوانی ہے، جناب علی اکبر کی 4 عمر لکھی گئی، 18 سال، 19 سال، 25 سال، 27 سال، لیکن جو پہلی عمر لکھی ہے لوگوں نے وہ 19 سال لکھی ہے۔ ایک طرف 18-19 برس کی جوانی ہے اور دوسری طرف 57 برس کا بڑھاپا ہے۔ علی اکبر باپ کے سامنے ہے، بابا مرنے کی اجازت، میدان جنگ کی اجازت۔ حسین ابن علی نے اپنے لال کو اجازت دی، بہت سخت ہے عزیزہ، بہت رو گئے۔ حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو اجازت دی، میرے لال بسم اللہ۔ اپنے ہاتھ سے علی اکبر کے گھوڑے پر بٹھایا حسین نے۔ مقتل کے جملے ہیں، جب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے حسین نے ایک مایوسانہ نظر ڈالی۔
علی اکبر کے چہرے پر ایک مایوسانہ نظر ڈالی. اب یہ مایوس نظر کیوں ہے؟ مقتل یہی کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ شاید یہ دیکھ رہے ہو کہ آخری بار پیغمبر کو دیکھ رہا ہوں. انگشت شہادت کو بلند کیا, اشارہ کیا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ. اے پروردگار, جب تیرے نبی کو دیکھنے کا جی چاہتا تھا میں اس بچے کو دیکھا کرتا تھا. خیمے سے جناب علی اکبر چلے. حسین ابن علی نے اپنے لال کو رخصت کیا. ابھی کچھ دور علی اکبر کا گھوڑا گیا تھا, کانوں میں ایک آواز آئی. آواز کیا ہے؟ یا بنیا مہلن مہلا, اے میرے بچے آہستہ, اے میرے لال آہستہ. اب جب منہ کو دیکھا تو کیا منظر ہے, کمر کو پکڑے ہوئے حسین چلے آ رہے ہیں. لجا میں فرس کو کھینچا, گھوڑا رکا, اتر آئے علی اکبر. بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, کیوں زحمت فرمائی؟ ارے کیا کہیں حسین علی اکبر سے, ایک جملہ کہا, اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے. آواز دی میرے لال جب تک سامنے رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اللہ رے حسین کا اشتیاق, اللہ رے قلب حسینی میں درد اکبر. علی اکبر میدان بیگاں میں, حسین ایک بلندی سے اپنے بیٹے کا جہاد دیکھ رہے ہیں. زینب پس در سے حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. خوب لڑے علی اکبر, 100 سے زیادہ لوگوں کو علی اکبر نے فنار کیا. اور اس کے بعد گھوڑا دوڑاتا ہوا بیٹا باپ کے سامنے آیا. ایک جملہ کہا, بابا العطش قتلنی, اے بابا یہ پیاس مجھے قتل کیے دے رہی ہے. وَثِقْلُ الْحَدِيدِ أَجْهَدَنِي, یہ لوہے کی گرانی مجھے پریشان کر رہی ہے. اے بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں نے بتاتا کہ جوانان بنی ہاشم کیسے لڑتے ہیں. آپ جملہ سنیں گے مقتل کا, مقتل کربلا کہتا ہے حسین نے جیسے سنا امام حسین رونے لگے. امام حسین کے آنسو نکلنے لگے, رونے لگے. حسین ابن علی کچھ نہیں کہا بچے سے, علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. علی اکبر نے اپنی زبان باپ کے دہن میں دی, فوراً کھینچ لی. بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. حسین ابن علی نے انگوٹھی اتاری, کہا میرے لال اس انگوٹھی کو منہ میں رکھ لو اور صبر کرو, جاؤ اب تم کو تمہارے جد حوض کوثر سے سیراب کریں گے, جس کے بعد کبھی پیاسے نہیں ہو گئے. اس کے معنی کیا تھے؟ اس کا مطلب یہ تھا اکبر دیر ہو رہی ہے, اب واپس نہ آنا. اب بیٹے نے باپ کی مرضی کو سمجھا, آئے علی اکبر میدان جنگ میں دوبارہ واپس نہیں ہوئے. لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہے اکبر. علی اکبر کا جہاد راوی کہتا ہے ایسا لڑ رہا تھا یہ جوان, اگر میسرے پر جاتا ہے تو میمنے پر الٹ دیتا ہے, اگر میمنے پر آتا ہے تو میسرے پر الٹ دیتا ہے. قلب لشکر پر حملہ کرتا ہے, دشمن تارو مار ہو رہا ہے, چاروں طرف سے اکبر کے حملے ہیں. ایک شقی نے اپنے آپ کو ایک چیز کے پیچھے چھپایا. علی اکبر محو وقا ہے دشمن سے, اس نے پہلو سے ایک نیزہ مارا. نیزہ علی اکبر کے پہلو پر لگا اور توڑتا ہوا سینے تک اتر آیا. علی اکبر نے مڑ کے دیکھا, نیزہ ٹوٹ گیا, سینے میں برچھی کی یعنی در آئی. لیکن جو جملے مقتل کے پڑھ رہا ہوں ابھی تک علی اکبر میں طاقت ہے, گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور ابھی بھی جنگ کر رہے ہیں. اچانک ایک تیر لگا اکبر کے گلے پر. یہ جملے میرے نہیں ہیں, مقتل کے جملے ہیں. علی اکبر کے گردن پر ایک تیر لگا, اب سنبھلا نہ گیا, گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی,
سن سکو تو سنو عزیزو، گھوڑے کی گردن نے باہیں ڈالی، گھوڑا لے کر کے دشمنوں کی طرف چلا. ارے جہاں سے اکبر گزرتے ہیں جدھر سے اکبر جا رہے ہیں، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے. مقتل کا جملہ ہے فَقَطَّعُوهُ بِالسُّيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا. ارے تلواروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اکبر کا. اب علی اکبر میں بھی طاقت نہیں ہے گھوڑے پہ بیٹھنے کی، یہاں تک کہ گھوڑے سے گرتے ہیں، آواز دی یا ابتا علیک منی السلام، اے بابا میرا سلام ہے آخر. حسین ابن علی کو باپ کو، جیسے حسین ابن علی جیسے باپ کو بیٹے نے پکارا، حسین میدان کی طرف چلے، کہتے جاتے ہیں یا علی یا علی یا علی. اے میرے مولا کسے پکار رہے ہو؟ ارے کربلا کی علی کو یا نجف کے علی کو؟ ادھر علی اکبر خاک و خون میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، خاک و خون میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. حسین علی اکبر کے پاس جا رہے ہیں، فوجیں ہیں، چیزیں ہیں، حسین کو سوجتا نہیں ہے. میرا مولا اشارے سے اکبر کے قریب آیا. نہ سن سکو گے عزیزو، کوئی باپ کو منظر نہ دیکھے جو حسین ابن علی نے دیکھا. 18 برس کی اکبر جیسی کمائی. آئے بیٹھے اپنے لال کے نزدیک، بس 2 منٹ ہے مجلس تمام ہو گئی. اپنے لال کے نزدیک حسین بیٹھے. میں نے عرض کیا تھا جس شہید کے ساتھ حسین ابن علی نے جو عمل کیا اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. مقتل کہتا ہے، حمید ابن مسلم کے جملے ہیں کہ وضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھا. سنو عزیزو، اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھا، اور ایسا حسین چیخ کے روئے کہ نہ اس کے پہلے کبھی روئے تھے نہ اس کے بعد کبھی روئے. حسین کے رونے سے دشمن منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. نہیں، میں 2 منٹ آپ کو روکوں گا تاکہ اس جملے کا حق ادا ہو جائے. بس عزیز تو تمام ہو رہی ہے مجلس، صرف 2 منٹ سن لو. ایک عالم دین کہتے کربلا میں رہتے تھے، انہوں نے ایک عجب منظر دیکھا. کیا کہ ایک عرب ہے، ایک شیخ، وہ آ کر کے حسین ابن علی کے زری کو پکڑ کے بہت بلک کے روتا ہے. اور یہ کئی دن سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ بہت تڑپ کے روتا ہے اور کچھ کہتا ہے. ایک دن یہ زری کی زیارت کے بہانے سے اس کے پاس گئے کہ دیکھو کہتا کیا ہے، شاید کوئی ایسی مشکل ہو جسے میں حل کر دوں، کیونکہ دیکھا نہیں جا رہا. بہت عجیب انداز سے روتا ہے. جب نزدیک گئے، کان لگایا، دیکھا کہہ رہا تھا اے صاحب قبر کے خدا، سنیں گے دعا آپ، اے صاحب قبر کے خدا، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے ایک بیٹا دے دے، مجھے ایک بیٹا دے دے، اور جب میرا بیٹا جوان ہو تو مجھ سے لے لے. اکبر کی مجلس ہوتی تو نہ ہوتی تو ختم کر دیتا. جب بیٹا جوان ہو تو مجھ سے لے لے، مجھے کچھ احساس تو ہو کہ بیٹے کا داغ کیسا ہوتا ہے. یا عالم دین کہتے ہیں میں لرز گیا کہ یہ دعا میرے بس کی نہیں ہے، کہ مجھے یقین ہو گیا کہ دعا پوری ہوگی. اس کا پیچھا کیا، یہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا نام ہے، ساری چیزوں کو معلوم کیا. اس سے دوستی بڑھائی، دوستی پیدا کی، یہاں تک کہ گھریلو تعلقات ہو گئے، آنے جانے لگے. ایک دن ان کی زوجہ نے کہا کہ اس کی زوجہ حاملہ ہے. میں اتنا سننا تھا کہ دل لرز گیا کہ دعا پوری ہو گئی.
مختصر کر رہا ہوں عزیزو، دنیا میں بچے کی ولادت ہوئی، بچہ بڑا ہونے لگا، کہتے جب میں اس بچے کو دیکھتا تھا تو میرا دل لرز جاتا تھا، ہائے یہ کس دعا کی اجابت ہے۔ بچہ جب جوانی کی منزل پر آیا، 18-19 سال کی منزل پر، تو کہتے میں نے کربلا سے کہیں باہر جانا چھوڑ دیا کہ نہ جانے کب دعا کا دوسرا حصہ پورا ہو جائے۔ آخری فکر ہے عزیزو کہ نہ جانے دعا کا دوسرا حصہ کب پورا ہو جائے۔ تو ایک دن ہم دونوں بازار میں کچھ لے رہے تھے، اچانک کسی نے آ کر کے کہا ارے جلدی چلو تمہارے بیٹے کی حالت صحیح رہی ہے۔ کب باپ نے جیسے سنا سب کچھ پھینک کے بھاگا، میں نے دل تھام لیا، اے مالک کیا دعا مستجاب ہونے والی ہے۔ کہ اب جو گھر پہنچے تو گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے سمجھ لیا کہ بیٹا مر گیا۔ ہم باپ کے ساتھ ساتھ اندر گئے کہ دیکھے کرتا کیا ہے۔ بس اس کے لیے میں نے واقعہ پڑھا ہے، سن سکو تو سنو عزیزو۔ دیکھے کرتے کیا ہے کہ جب میں نے دیکھا اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے میرے پالنے والے تیرا شکریہ کہ تو نے میری دعا قبول کر لی۔ کہ یہ کہہ کر کے سنو یہ کہہ کر کے جھکا اپنے بیٹے کے رخسار کا بوسہ لیا، اپنے بیٹے کے رخسار کو چوما۔ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جھک تو گیا اٹھ نہ سکا۔ اپنے بیٹے کے لاشے پر جھک تو گیا اٹھ نہ سکا۔